ماحول کے لیے برکتوں کو جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو آج پہلا سموئیل اس کا باب نمبر 15 ہے اور اس کی آیت نمبر 22 کتاب مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ خدا آج ہماری زندگیوں کو کون سی تربیت سے ترتیب سے آسودہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کون سی برکت کو ہماری زندگیوں کے لیے جاری کرنا چاہتا ہے. آمین. آیت نمبر 22 جب ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے شموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے دیکھ فرما برداری کروانی سے اور بات ماننا مہنوں کی چربی سے بہتر ہے. کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. ایک آواز میں آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کتاب مقدس کا یہ جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے کہانی آپ لوگ جانتے ہوں گے. شموئیل نبی تھا اور ساؤل اسرائیل کا بادشاہ تھا. ساؤل کو خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے یہ حکم دے کر کے بھیجا تھا کہ عمالیکیوں کے شہر میں جا اور وہاں پر جا کر کے پورے شہر کو برباد کر دے. وہاں کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ کوئی جانور چلتا پھرتا نہ زندہ رہے تو سب کو ختم کر دینا. اور ساؤل نے سب کو ختم کر دیا لیکن کچھ اچھے جانور اسے پسند آ گئے اور وہ ان کو لے آیا. اور جب ساؤل واپس آیا شموئیل نے اس سے سوال کیا کہ تو نے خدا کے حکم کو کیوں نہیں مانا. اس نے کہا میں نے خدا کے حکم کو مانا ہے. شموئیل کہنے لگا پھر یہ جانوروں کا جو شور میرے کانوں میں آ رہا ہے یہ کیا ہے. اس نے کہا میں نے سب کچھ ختم کر دیا سب کو تب دیکھ کر دیا لیکن یہ جو اچھے جانور سے میں ان کو لے آیا ہوں کہ خداوند اپنے خدا کے لیے ان کی قربانی کرے. میں کون سا اپنے گھر کے لیے لے کر کے یہی سوال ہو سکتا اور میں خدا کے لیے تو لے کر کے آیا ہوں کہ ہم اس کے سامنے ان کو سبا کر دیں گے. میرا کیڑا اس کے اپنا کوئی فائدہ ہے. میں نے کون سا اس کو بیچ کر کے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے. خدا کے لیے لے کر آیا. اور شموئیل اس کو سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے کہ کیا چربی سے ذبیحوں کی قربانی اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے خدا اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس بات سے کہ اس کا حکم مانا جائے. سکھا رہا ہے بھائی نہیں بھلے تو یہ خدا کے لیے لے کر آیا ہے بھلے یہ خدا نے جو ہے خدا کے حضور میں گزارنے کے لیے لے کر آیا ہے لیکن خدا قربانی سے اتنا خوش نہیں ہوتا. خدا ذبیحوں کی چربی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات سے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کے حکم کو مانا جائے. لوگ اپنی مرضی سے
اور بھی میں بتاؤں گا، میں تھوڑا سا جو ہے وہ عہد عتیق میں سے کچھ آپ کو سکھاؤں گا اور عہد جدید میں سے بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا، تھوڑا سا ہم اس میں سیکھیں گے، کیونکہ عہد عتیق کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوتا ہوگا، اور نہیں ہے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں جو جانوروں کا خون تھا اس میں گناہوں کو ڈھانپ دیا جاتا تھا، مطلب اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، گناہ نیچے موجود رہتے تھے۔ لیکن نیا عہد ہے، اس کے اندر جو خون ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ نیا عہد کا خون جو ہے وہ گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح پرانے عہد کے اندر کی قربانیاں، کفارے لوگوں کو خدا کے پاس آنے کے لائق بناتی تھی، اور نئے عہد کا کفارہ، نئے عہد کی قربانی تم کو خدا کی مانند بناتی ہے۔ آمین۔ پھر سے بتانے لگا، پرانے عہد کے اندر خون جو تھا وہ گناہوں کو ڈھانپتا، اور نئے عہد کے اندر جو خون ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پاک کرتا ہے۔ پرانے عہد کی قربانیاں، کفارہ خداوند کے پاس آنے کا سبب تھا، اور نئے عہد کا کفارہ قربانی تم کو خدا کی کیا کرتی ہے؟ بھول گئے، میں نے بھی لکھا رہا، مانند بناتی ہے۔ لکھا نا، اس کی مانند بنو، درجہ بدرجہ اس کی مانند بنتے چلے جاؤ۔ آپ کو یہ موازنہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے جب تک آپ نئے عہد کے مطابق نہیں ہوں گے تو یہ حالت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ پرانا عہد نامہ ایمان کو بڑھانے سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم تھوڑا اس میں سے بھی سیکھیں گے اور پھر کچھ نئے عہد نامہ میں بھی سیکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک تو یہی ہے، حکم ماننا۔ آمین۔ فرما بردار رہنا، حکم ماننا۔ حکم کا جو ہے وہ معنی بڑے زبردست ہے۔ حکم کے لیے جو ہے وہ خاتمہ جو ہے، آپ کو پتا خاتمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اس کو حکمہ کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ گھوڑے کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ حکم قابو میں رکھنے کے لیے، حکم جو ہے آوارہ گردوں کو قابو میں رکھنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ مثال کی کتاب کے اندر جو ہے وہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے اس پر خدا کی برکت جاری رہتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس وقت سے جو آج کا موضوع ہے وہ حکم ہی ہے۔ تو یہاں پڑھ رہے تھے کہ سول بادشاہ نے یہ کام کیا کہ وہ جو جانور تھے بڑے خوبصورت تھے، اچھے تھے، اور اس نے کہا چلے ان کی قربانی چلے۔ خدا ایسے نہیں خوش ہوتا کہ آپ جو ہے اس کے حکم کو توڑے، اس کی فرما برداری کو چھوڑے، اور کوئی آپ بڑا کام اپنی نظر میں بیٹھ کر کے کرنے لگ گئے کہ یہ کام کر لیتے ہیں، حکم توڑ دیتے۔ حکم کے توڑنے سے کیا ہوگا؟ فرما برداری حکم جو ہے یہی خدا کے سامنے آپ کی سرفرازی کا سبب ہے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا بندہ ابراہیم، اس کے جب بیٹا ہوا اسحاق، تو اس نے اس کے لیے کہا اپنے نوکر کو کہ میرے بیٹے کے لیے تو نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عورت تلاش کرنی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں، تو میرے رشتہ داروں میں جا اور وہاں سے میرے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اس کی بیوی تلاش کر کے لا۔ اور جو کچھ بھی ہوا کہ وہ اس نے کہا آنا چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس نے کہا کہ تو وہاں جا پر وہاں سے میرے لیے بیٹے کے لیے بیوی لے کر گیا، اور وہ لے کر گیا۔ اس کی نسبت جب اسحاق کے دو بیٹے ہوئے اور اس میں جو چھوٹا بیٹا تھا یعقوب، اور جو بڑا بیٹا تھا جسے وراثت کا حصہ ملنا تھا، حق ملنا تھا، جسے وراثت کی پلوٹے کی برکت ملنی تھی، اور اس نے کیا کیا
क्या इसहाक ने अपने बेटे को नहीं सिखाया होगा कि मेरे बाप ने तो ये कहा था कि तूने इनमें से किसी औरत के साथ ब्याह नहीं करना, मेरे लिए मेरे जो है वो रिश्तेदारों से उसने मेरी बीवी को मंगवाया और अपने बेटे को उसने नहीं सिखाया होगा। उसके बेटे एसाव ने वहाँ इमाराकियों की जो है वो औरतों में से एक औरत को लिया और उससे ब्याह कर लिया। लिखा हुआ है जब उसने फरमाबरदारी ना की, जब उसके हुक्म ना माना, तो लिखा हुआ है कि फिर खुदा ने जो है उसके पलोटे का हक उससे छीन लिया और उसने उसको जो है वो याकूब को दे दिया। बात लोग कहते हैं कि याकूब ने धोखे से, बेटा आप सुनो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं जो शोर करेंगे, लेकिन आप बच्चों की तरफ ज्यादा ना, कलाम की तरफ तवज्जो करो। तो बात कहते हैं कि याकूब ने धोखे से जो है वो अपने भाई का हक ले लिया, लेकिन याकूब ने धोखा नहीं किया, उसने हक खरीदा था। भले दाम कीमत जो भी हो, जब खरीदा जाए तो वो बेच दिया जाता है। कीमत की बातें थोड़ी हो या ज्यादा हो वो अलग चैप्टर है। और झूठ तो, धोखा तो जो है वो इसहाक को एसाव दे रहा था कि मेरा हक था, तूने उसको क्यों दे दिया? उसका था, उसने तो बेच दिया था। जब उसने बेच दिया था तो फिर उसका कैसे हुआ? उसका था जिसको उसने जो है वो दे दिया था, जिसने खरीद लिया था। तो हम सीख ये रहे हैं कि जो फरमाबरदार नहीं होता, हुक्म नहीं मानता, वहां पर जो है शमूएल ने शाऊल को कह दिया कि भाई खुदा ने जब तूने उसके हुक्म को नहीं माना तो उसने तुझे हलाक कर दिया और बनी इस्राएल की बादशाही तुझसे छीन ली गई, ये किसी और को दे दी गई है। और यहाँ खुदा ने एसाव के पलोटे का हक लेकर के उसके छोटे भाई को, जिसका नहीं था, उसने खरीदा था, और शायद जो भी बने हो, लेकिन ये उसको दे दिया गया। आमीन। फरमाबरदार रहना जरूरी है, हुक्म मानना जरूरी है, हुक्म को टाल देना, तोड़ देना। लोग, मैं पिछले जो है वो संडे यही सिखा रहा था, लोग जगह तलाश करते हैं किधर से निकले और कैसे निकले, कहां से निकले, ताकि हमें खुदा के हुक्म को मानना ना पड़े। कोई इधर से निकलने की, कोई उधर से। जैसे जो शाऊल था वो कोशिश कर रहा था कोई ना कोई बहाना बनाऊं के ये मैं अपने घर के लिए थोड़ी लेकर के आया, मैंने खुदा के लिए लेकर के आया। लेकिन हुक्म जो था उसको माने बगैर फरमाबरदारी नहीं होती, और खुदा को पसंद भी इंसान नहीं आ सकता। आमीन। तो हुक्म मानना जरूरी है। हुक्म मानने वालों को खुदा सरफराज करता है, हुक्म मानने वालों को खुदा ब्लेस करता है, बरकत देता है, उसे शाबाश करता है। और जो हुक्म नहीं मानते ना, वो ऐसे ही होते हैं जैसे एसाव था, जैसे शाऊल था। और बहुत कुछ है पुराने अहद के अंदर सीखने के लिए, जिसे सीखा जा सकता है, जिसे जो है वो समझ करके खुदा के नज़ीर बना जा सकता है। लेकिन हम नए अहद के अंदर चलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जो है वो रास्तबाजी से, खुदा की पहचान से, खुदा की मोहब्बत से खाली रह जाता है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब फरमाबरदारी हमारे अंदर होती है तो वो हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो सिखा रहा था, बता रहा था तीमुथियुस को कि मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी, क्या नाम था उसका, यूनिके, और फिर तेरी माँ लवीस रखती थी, अब तू भी रखता है। आपका ईमान जो है वो ट्रांसफर होता है। लोग यहाँ पर जान छुड़ा लेते हैं, नहीं करता तो क्या,
اور بتانا بھی لوگوں کو جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. میں آگے چل کر کے آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. اگر کوئی وہاں پر سیموئیل جیسا بندہ مل جائے وہ تو سکھا دیتا ہے, وہ تو فوراً بتا دیتا ہے کہ بھئی تو نے خدا کے حکم کو نہیں مانا اور خدا نے تم کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تیری بادشاہی بھی تجھ سے چھین لئی. بھلے بات ڈرتا پھرتا ہے کہ دے ساول مجھے نقصان نہ پہنچا, لیکن خدا کے حکم کے مطابق اس نے بتا دیا. حکم ماننا نئے عہد کے اندر بھی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی تم کو حکم ماننا ضروری ہے. لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی حکم مانو, اور حکموں میں سب سے بڑا حکم, زیادہ نہیں یہاں پر بھی بس تھوڑا سا بیان کروں گا اور باقی آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کتنا باقی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا یہاں نئے عہد نامے میں بھی حکم کے تعلق سے بتاؤں. کہا کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کہ تم اپنے سارے دل, اپنی ساری عقل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کرو. حکم مانو, اس کے اندر حکمت ہے, اور اس کے اندر جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا میں قائم ہو جاتا ہے اور خدا اس میں قائم ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ یوحنا کا خط نکالے, اس میں سے ہم پڑھیں گے اس کو. یوحنا رسول کا پہلا خط, اس کا چوتھا باب, آیت نمبر 16 میں کتاب مقدس میں سے پڑھوں گا چوتھے باب کی یوحنا کا پہلے خط میں سے. تو اس میں لکھا ہوا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. حکم مانو, خدا سے محبت کرو, کیونکہ محبت میں حکمت ہے. تم خدا میں قائم ہو جاؤ گے اور خدا تم میں قائم ہو جائے گا. آگے لکھا ہوا ہے اگر کسی کے اندر خدا کی محبت ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کے خوف پر غالب آ جاتا ہے. خوف جو ہے محبت کے سامنے ٹکتا نہیں. اور پھر آگے پیمانہ بھی دیا گیا. اس کے لیے باتوں کو آپ پڑھ لیں, میں تاکہ آپ کو بتا دیتا. سترمیت میں لکھا اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو, کیونکہ جیسا وہ ہے ویسا ہی دنیا میں ہم بھی ہے. محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. آمین. جس کی زندگی کے اندر ابھی بھی خوف ہے نا, دنیا کے حالات سے, ابلیس سے, اس کی چلاکیوں سے, دنیا کی خرابیوں سے, اس کے اندر خدا کی محبت اگر ہے تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اسے اپنے اندر خدا کی محبت کو قائم کرنا ہے اور اسے اس میں بڑھنا ہے, اس میں مضبوط ہونا ہے. بلکہ کتاب مقدس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے, یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاگ, کچھ بھی نہیں خدا کے حضور میں جو محبت سے خالی ہے. اور محبت یہ بھی نہیں ہے کہ لفظوں کی لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم محبت میں خدا کے لیے جان دے دیں گے. سنیں, وہ پھر میں سٹوری بنا دیتا ہوں آپ کو کہ کسی نے کہا کہ بتائیں پادری صاحب خدا ہم سے جان بھی مانگے تو ہم اس کے لیے دے دیں گے. تو میں نے اسے کہا کہ خدا فی الحال تو تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تو یہ جو گٹکا شٹکا کھا رہا ہے اسے چھوڑ دو. تو کہتا پادری صاحب یہ بہت سے بھائی چھوٹی چھوٹی قربانیاں یہ خدا کے لیے تم دے نہیں سکتے تو جان کب دو گے؟
بھئی قربانی یہ دینی ہے تو دے دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گالی دینا چھوڑ دے، آپ جو نشہ بازی کرتے ہیں وہ کرنا چھوڑ دے، محبت ہے تو یہ کر کے دکھانا، جان تیری کی خدا نے کیا کرنا، ویسے ہی وہ تیرے اختیار میں نہیں، اگر تو گناہ میں ہے تو وہ ابلیس کے قبضہ میں، وہ اپنی مرضی سے تیری جان کو استعمال کر رہا ہے، وہ تیری اپنی کب رہی ہے اگر تو گناہ میں ہے تو جو تو محبت میں خدا کے لیے کر سکتا ہے، محبت ہے تو تم جھوٹ چھوڑ دے، محبت ہے گالی گلوچ چھوڑ دے، محبت ہے تو دھڑا بازی چھوڑ دے، یہ تمہیں کرنا نہیں۔ خدا جملوں کی محبت نہیں چاہتا، خدا عملی محبت چاہتا ہے۔ لکھا بھی ہوا ہے جو ایمان ہے اور جو محبت ہے وہ ایمان کے بغیر، میں نے محبت کے تعلق سے کہا، اور ایمان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ ایمان کے بغیر بیکار ہے، مردہ ہے۔ تو اگر ایمان نہیں ہے محبت کے ساتھ تو پھر محبت ہے نہیں۔ تو یہ پہلا حکم جس میں حکمت تھی، خدا نے کہا کہ تم خدا سے، یسوع مسیح نے کہا تم خدا سے محبت ہے، اور دوسرا ہمیں کتاب مقدس میں یہ ملتا ہے، خدا یسوع مسیح نے آخری وقت میں حکم دیا، میں نے کہا نا زیادہ نہیں بتا سکوں گا ٹائم کے سبب سے۔ دوسرا جو یسوع مسیح نے آخری وقت میں اپنے شاگردوں کو حکم دیا، کیا کہا جانتے ہیں؟ جب وہ آسمان پر جا رہا تھا، ان کو ملاقات کی، ان سے ملی، وہاں بھی ایک حکم ان کو دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانا ہے۔ شاگرد بنانے کے بعد پھر تم نے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ ترتیب یسوع مسیح نے کیا سکھائی؟ ترتیب تو اس نے سول کو بھی بتائی تھی، تو نے کوئی جانور نہیں چھوڑنا، تو نے کوئی بندہ نہیں چھوڑنا، تو نے کوئی پرندہ جو آپ کی بساط میں آ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، تو نے سب کو جلا کر کے بھسم کر دینا ہے۔ ترتیب ہمیں بھی دے دی گئی ہے۔ اگر آپ مرکز کی انجیل میں بھی پڑھے تو وہاں پر بھی ترتیب ہے، وہاں پر لکھا ہے سب قوموں کو خوشخبری سناؤ، جو ایمان لائے پہلے کیا کرے؟ ایمان لائے، پھر بپتسمہ لے، پھر اس کو جو ہے بپتسمہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ تم کو شاگرد بنانا ہے، اور پھر تم کو اس کو تم نے بپتسمہ دینا ہے۔ ہمیں یہ ہے، اگر حکم ماننے والے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی ترتیب کے مطابق چلے، جس میں اس نے کہا بہانے نہیں چلیں گے۔ جیسے ساؤل کہہ رہا تھا کہ بتا سموئیل، میں نے اپنے لیے نہیں کرایا ہوں، میں نے کوئی بزنس کرنا تھا، خدا کی فکر میں لے آیا ہوں کہ میں نے خدا کے جو ہے وہ حضور میں انہیں گزارنا ہے، قربانی چڑھانی ہے۔ حکم تو نہیں نا مانا، فرما برداری تو نہیں ہے نا، تو فرما برداری یہی ہے کہ یسوع مسیح کا حکم مانے آپ کے لیے، اور اس میں بھی حکمت ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جو خدا سے محبت ہے اس میں حکمت ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ پہلے شاگرد بننا اور پھر بپتسمہ لینا، پہلے ایمان لانا پھر بپتسمہ لینا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کون سی حکمت ہے کہ پہلے بپتسمہ لیا جائے، اور پہلے ایمان لایا جائے، شاگرد بنا جائے، پھر بپتسمہ لیا جائے؟ تو اس میں حکمت ہے، کیونکہ بہتوں کے نزدیک یہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور خدا کے بیٹے کس طرح ہیں؟ خدا سے پیدا ہونے کے سبب سے۔ اور خدا سے پیدا کیسے ہیں؟ خدا سے پیدا کیسے ہیں؟ بعض سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بپتسمہ لینے کے سبب سے جو ہے ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ کلیسیوں کا یہی خیال ہے، ان کی تفسیر ہے، لیکن بائبل مقدس میں خدا سے پیدا ہونے کے لیے جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیتیں مقدسہ پڑھتے ہیں تو اس میں خدا سے پیدا ہونے کے لیے جو کہا گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پڑھ دے، پہلا یوحنا سن کے انجیل اس کا پہلا باب 12ویں اور 13ویں آیتیں مقدسہ، کوئی بھی اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھ دے۔
लगता है बाइबल आप बहुत कम खोलते हैं, आपको जल्दी मिलती है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। खुदा से पैदा होने के लिए क्या करना पड़ता है? यूहन्ना की इंजील हमें क्या बता रही है? यीशु मसीह को कबूल करता है जो वो खुदा से पैदा हो जाता है। खुदा से पैदा होने के लिए क्या करना पड़ता है? किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह को कबूल करके खुदा से बंदा पैदा हो जाता है। तो खुदा से पैदा होने के लिए जैसे बाद लोग समझते हैं बपतिस्मा है, बपतिस्मा नहीं है खुदा से पैदा होने के लिए। बपतिस्मे में क्या होता है? इसमें हिकमत क्या है? इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है रोमियो के नाम पौलुस का खत उसका छठा बाब और उसकी पहली 6 आयतें पढ़े तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि बपतिस्मे के सबब से क्या होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा असलीश करके इसको जो है वो बता देता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि जब कोई बपतिस्मा लेता है तो मसीह को पहनने के सबब से, एक होने के सबब से वो मसीह के साथ मसलूब होता है। बपतिस्मा किस लिए है? मसीह के साथ मसलूब होने के लिए। बपतिस्मा किस लिए है? मसीह के साथ दफन होने, मरने के लिए, दफन होने के लिए और उसके साथ मुर्दों में से जिंदा होने के लिए। आमीन। इसके साथ साथ इफ्सियों का खत भी आप मेरे साथ निकाले, उसका भी आप चौथा बाब उसका 20वीं आयत से आप उसको देखें। इफ्सियों के नाम पौलुस का खत है, उसका चौथा बाब उसकी 20वीं आयत आप देखें तो यहाँ पर जो मसीह यीशु की तालीम है, जो मसीहत की तालीम है उसका जिक्र है। और मैं आपको बताऊं ये तालीम दुनिया के अंदर सिर्फ मसीहत में है, कोई और दीन और मजहब ये तालीम नहीं देता जो यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि दुनिया के मज़हब जो तालीम देते हैं वो कहते हैं अगर तुमने खुदा को पसंद आना है तो अपनी इंसानियत को दुरुस्त कर लो। सारी दुनिया की यही तालीम है, लेकिन बाइबल ये तालीम नहीं है। बाइबल की तालीम यहाँ पर क्या है? आप 20वीं आयत से पढ़े तो लिखा है मगर तुमने मसीह यीशु की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को, दुनिया की तालीम क्या है? इंसानियत को संवारो। और मसीहत की तालीम क्या है? इंसानियत को, पुरानी इंसानियत दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए मसीहत इंसानियत को जो पुरानी है उसको उतारने की बात करती है और फिर कहती है कि तुम्हें एक नई इंसानियत मसीह यीशु में मिलती है। आगे जब आप पढ़ते दिखा है कि पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहरतों के सबब से खराब होती जाती थी और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। और मिलेगी कहाँ? आगे लिखा हुआ है पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये खुदा की तरफ से मिलती है और उस वक्त हमारी पुरानी इंसानियत उतारी जाती है जब हम उसके साथ मसलूब होते हैं, उसके साथ मरते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत उतारी जाती है। जब दफन होके जिंदा होते हैं तो बपतिस्मे के वसीला से ही हमें नई इंसानियत हासिल होती है। आमीन। तो बपतिस्मे के अंदर हिकमत क्या है? पुरानी इंसानियत को उतारना और नई इंसानियत को पहनना, उसमें मरना, दफन होना, ये सब कुछ इन्हीं चीजों का बयान है, इन्हीं चीजों का खुलासा है कि जब कोई उसमें मरता है तो उसके साथ क्या होता है। तो मैं बता रहा था मजमून जो था हमारा हुक्म मानना है और इस हुक्म के अंदर जो हिकमत है, नए अहद के अंदर मसीह यीशु के हुक्मों को मानने में जो हिकमत है हम उसका बयान पढ़ रहे थे। उसके बयान के मुताबिक जो हमें बताया गया, सिखाया गया वो यही है कि जब हम मोहब्बत करते हैं, जो पहला हुक्म हमने जाना
उसके वसीला से खुदा हम में कायम होता है और हम खुदा में कायम होते हैं। दूसरा जो हमें एक जो है वो हुक्म के ताल्लुक से बताया गया बपतिस्मा लेना, इसके सबब से हम मरते अपनी पुरानी इंसानियत को उतारते हैं और नई इंसानियत को पहनते हैं, खुदा के साथ जिंदा होते हैं और खुदा की मानद बनने के लायक बनते हैं। आमीन। सो मजबूर यही था, हासिल कलाम भी यही है, हुक्म मानना और फरमा बरदार रहना। आमीन। हालेलुया। अगर आप फरमा बरदार हैं तो खुदा के पसंदीदा हैं, आप हुक्म मानने वाले हैं तो खुदा के अजीज हैं, और जो खुदा के अजीज होते हैं, जैसे दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक अजीज था, खुदा ने जो है वो सौल से बादशाही ली, सबब यही था वो फरमा बरदार नहीं था, हुक्म मानने वाला नहीं था। किसको सौंप दी? रोंदा रहे बाद सौंप। आज भी कई रोते रहते हैं, असी सही थे साढ़े नाल की होया। हुक्म मानने वाले बनो, फरमा बरदार बनो, और फिर हुक्म मानने वाले बने तो जो पलोठे का हक था, ब्लेसिंग थी, उसको दी गई जो पलोठा नहीं था, और पलोठे से ली इसलिए गई कि वो फरमा बरदार नहीं था। तो फरमा बरदारी जो है वो कुर्बानी से, चर्बी से ज्यादा पसंद है। फरमा बरदार बनो और खुदा के प्यार में बढ़ते चले जाओ। अभी खुदा का